السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں یہ بات فرمائی کہ تمہیں نیکی اس وقت تک نہیں مل سکتی یا تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے۔ صدقہ اور خیرات یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے لیے بہت سی چیزوں کو اور بہت سے مصیبت پریشانیاں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو مسائل ہیں اس سے نجات کا بھی باعث بنتا ہے، آخرت میں اس کے لیے درجات کی بلندی کا باعث بھی بنتا ہے۔ صدقات اور خیرات یہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض اور واجب فرمائے، جس طرح زکوٰۃ ہے یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض فرمایا ان مسلمانوں کے اوپر کہ جو مالدار ہیں، اور اس کے لیے ایک نصاب اور اس کے لیے پورا ایک سلسلہ اور پورا ایک طریقہ جو ہے مقرر فرمایا کہ 1 سال تک جو شخص مالدار رہے تو وہ پھر ایک مقررہ حد تک اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ دوسرا جو واجب صدقہ ہے جس کو ہم صدقہ فطر کہتے ہیں، وہ ان لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ جو عید کے دن 1 شوال کو رمضان کے گزرتے ہی وہ صاحب حیثیت ہوں، صاحب نصاب ہوں، مالدار ہوں، تو وہ ان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں آپ کے سامنے وہ بھی عرض کر دی جائے گی۔ تیسرا صدقہ اور تیسرا جو آپ اس کو واجب صدقہ کہیے، وہ ہے کہ جو حضرات حج کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ حج کے لیے تمتع کا یا وہ افراد کا قران کا تمتع یا قران کا وہ احرام باندھتے ہیں، تو وہ لوگ وہاں پہ ایک قربانی کرتے ہیں کہ جو ان کے لیے کرنا واجب ہے۔ اس قربانی سے پہلے وہ اپنا احرام نہیں کھول سکتے، تو یہ بھی ان کے اوپر واجب ہے۔ اور اسی طریقے پر وہ صدقہ بھی انسان کے اوپر واجب ہے کہ جو انسان منت کے طور پہ مانتا ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں یہ رقم اتنی صدقہ کروں گا اگر اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ایک بکرا ذبح کروں گا، یا میں ایک گائے ذبح کروں گا، یا ایک اونٹ ذبح کروں گا اگر اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام کر دے، مجھے فلاں مشکل سے نکال دے۔ تو اگر وہ اس کا کام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ پھر وہ صدقہ جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ ادا کرے، اس کے اوپر وہ فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری صدقے کی قسم وہ نفلی صدقہ ہے، اور نفلی صدقہ وہ ہے کہ جو آپ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو نفل کے طور پہ قبول کرتا ہے، اور ہر شخص کے لیے اس کو کر سکتا ہے۔ اس کے لیے نہ مالدار کی قید ہے، نہ امیر کی قید ہے، نہ غریب کی قید ہے۔ ہر شخص مسافر ہو، کوئی بھی ہو، وہ صدقہ ادا کر سکتا ہے۔ صدقے کی بہت سی برکات ہیں جو احادیث میں موجود ہیں، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ صدقے کے مستحق کون لوگ ہیں۔ صدقے کے مستحق یاد رکھیے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گھروں کے اندر اپنی عزت نفس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے، وہ مسکین ہیں اور وہ فقیر ہیں۔ ہمارے ہاں مسکین اور فقیر اس کو سمجھا جاتا ہے جو گھر پہ آ کے سوال کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کے تحت اور حقیقی ضرورت کے تحت اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے صدقہ دینا جائز بھی ہے اور اس کی مدد کرنا ضروری بھی ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیتا ہے اور وہ روزانہ کی بنیاد پہ کوئی کام کرنے کے بجائے وہ یہ کرتا ہے کہ گھر سے صرف بھیک مانگنے ہی نکل جاتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا، کہ جو شخص اپنا پیشہ بنا لے مانگنے کو، تو قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، یہ صرف ہڈیاں ہی ہوں گی کہ جس سے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ پیشہ ور مانگنے والا ہے۔ یہ اس کی نحوست ہے۔ اور یاد رکھیے کہ صدقات کبھی اگر آپ جانتے ہیں ایسے شخص کو کہ جو شخص مانگنے کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے ہے، اور ایسا شخص جو ہے اس کو اگر آپ صدقہ
اس نیت سے دیتے ہیں کہ میں نے یہ صدقہ جو ہے ادا کرنا ہے، تو یقینی بات ہے کہ وہ صدقہ جو ہے وہ اس کی روح اور اس کی حقیقت کو ہم نے نہیں پایا اور اس کو ایک غلط جگہ پر دے دیا۔ تو لہذا صدقات کے حوالے سے آج کے اس سبق میں یہ تفصیل آپ کو عرض کی گئی کہ صدقات جو ہیں وہ ضروری یعنی فرض کون سے ہیں، واجب کون سے ہیں، اور صدقات نافلہ کون سے ہیں، اور تیسری چیز یہ کہ اس کے حقدار کون ہیں۔ اور حقدار میں پھر سب سے پہلے آپ کے وہ اعزاء اقربا، آپ کے دوست احباب، آپ کے جاننے والے کہ جن کے گھروں میں ضرورت کی چیزیں موجود نہیں ہیں، جو مسکین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کا خیال کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، لہذا ان کا خیال کریں۔ اس کے بعد وہ مساکین ہیں کہ جو جگہ جگہ موجود ہیں، پھر مسافر ہیں۔ اب تو سفر بہت آسان ہو گیا اور انسان جب سفر کے لیے نکلتا ہے تو اس کے پاس زیادہ راہ ہوتا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ چونکہ قافلے چلا کرتے تھے اور قافلوں کے اندر بعض دفعے وہ کسی مصیبت میں پھنس گئے، کسی نے لوٹ لیا قافلے کو، کوئی اور مشکل میں آ گئے، کوئی طوفان آ گیا اس کے اندر، یا اور کوئی ان کے ساتھ حادثات ہو جاتے تھے، تو اس میں یہ ہوتے تھے کہ مسافر جو تھے پھر وہ بے یار و مددگار ہو جاتے تھے۔ پھر کمیونیکیشن کے وہ سہولتیں نہیں تھیں، تو اس وقت مسافر بھی مسکین ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جی گھر سے نکلے تھے اس کام کے لیے، اور یقینی بات ہے کہ کئی مہینے کا سفر کر کے یہاں تک پہنچے۔ اب اگر آپ ان سے پیسے ادھار بھی دیں گے تو وہ کہاں سے واپس کریں گے، وہ واپس اپنے وطن جائیں گے، پھر واپسی پہ۔ تو اب تو کمیونیکیشن کی چونکہ بہت ہی سہولت ہو گئی، تو اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص آتا ہے کہ جی میں آیا تھا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ دے دیں، میں واپس جا کے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دوں گا۔ تو اب تو یہ سہولتیں ہیں، لیکن اگر کوئی مسافر واقعی اس قسم کا آئے اور انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو کوئی خیرات اور صدقہ کرے، تو یہ بھی اس میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ نسب سے نسبت رکھتے ہیں، یعنی سید ہیں، سید زادے ہیں، ان کے لیے یہ صدقات جو ہیں، صدقات نافلہ یا صدقات واجبہ، یہ ان کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ ان کے لیے ان کی ضرورت بھی پوری کرنا یہ بھی ہماری کمیونٹی اور ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے معاشرے کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی تعاون کی صورت کریں کہ ان کو ہدیہ دیں اور ان کو ان صدقات میں سے نہ دیں۔ آگے انشاءاللہ جو کل کے سبق میں صدقات کے حوالے سے مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے صدقات میں اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔